یا علی صلوات پر محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال علی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابت من الضعف. فقال یا فاطمة انتینی بالکساء الیمغنی وغطینی بہی. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیته بالکساء وغطیته بہی وسرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلألأ نورا کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عنادهم. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة فإذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ. فقلت علیہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقلت نعم ان جدك نائم تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ وتعذر لی ان ادخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عنادهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك السلام عليك يا أمه. فقلت عليه السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذرني أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة فإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عنادهم. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت
وقلت السلام عليك يا أبا طه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يغرقك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم. قال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم. قال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا فكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. یہ تھے جناب احسن سعید صاحب جن سے آپ تلاوت حدیث قصہ سماعت فرما رہے تھے. آج جشن صادقین کے عنوان سے جناب کوکب نواب صاحب کے اس مکان پر جہاں ہر ولادت اور شہادت محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا رہا ہے، اسی کی روشنی میں آج یہ محفل منعقد ہوئی ہے، جس میں بہت ہی منتخب مداحان اہل بیت خراج عقیدت پیش کریں گے، اور خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی منتقی زیدی صاحب قبلہ جو بس کچھ ہی لمحوں میں یہاں پہنچ رہے ہیں، محفل کو خطاب فرمائیں گے. جناب احسن سعید صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاسم صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے. آپ تمام مومنین کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک خطہ ملاحظہ فرمائیں بطور خاص ایسے میں دیکھیے گا کہ آمنہ کے چاند میں ہے نور عبداللہ کا، آمنہ کے چاند میں ہے نور عبداللہ کا، چہرہ حق سے مٹائے گا ہنسی تحریر کون، چہرہ حق سے مٹائے گا ہنسی تحریر کون، اور کون لائے گا بھلا حسن محمد کا جواب، کون لائے گا بھلا حسن محمد کا جواب، آئینے کی کھینچ سکتا ہے بھلا تصویر کون، آئینے کی کھینچ سکتا ہے بھلا تصویر کون، کون لائے گا بھلا حسن محمد کا جواب، آئینے کی کھینچ سکتا ہے بھلا تصویر کون. اور نعرہ صلوات یا محمد و آل محمد. ایک مطلب جیسا ہے رسول خدا کے حوالے سے کہ حقیر سے بھی ثنائے رسول ہو جائے، حقیر سے بھی ثنائے رسول ہو جائے، میرے خدا میرا ہدیہ قبول ہو جائے، میرے خدا میرا ہدیہ قبول ہو جائے، اور غلام صاحب معراج کو ملے معراج، غلام صاحب معراج کو ملے معراج، یہ خاک سار بھی قدموں کی دھول ہو جائے، یہ خاک سار بھی قدموں کی دھول ہو جائے. اور یہ شعر کہ جو ایک لمحہ یہ دل ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جو ایک لمحہ یہ دل ذکر مصطفیٰ نہ کرے، تو ایک سانس بھی لینا فضول ہو جائے، تو ایک سانس بھی لینا فضول ہو جائے. اور کوئی جو کہہ دے کہ طیبہ بلا رہے ہیں رسول، جو کوئی جو کہہ دے کہ طیبہ بلا رہے ہیں رسول، تو نعت لکھنے کی محنت وصول ہو جائے، تو نعت لکھنے کی محنت وصول ہو جائے. کوئی جو کہہ دے کہ طیبہ بلا رہے ہیں رسول، تو نعت لکھنے کی محنت وصول ہو جائے. اور یہ شعر کہ نبی کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، نبی کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، نہ بھول کر بھی کبھی ایسی بھول ہو جائے، نہ بھول کر بھی کبھی ایسی بھول ہو جائے. اور چلے رسول کی سنت پا ہم علی والے، چلے رسول کی سنت پا ہم علی والے، نبی کے شیعوں میں اپنا وصول ہو جائے، نبی کے شیعوں میں اپنا وصول ہو جائے. یہ بھی شعر کہ نہ کیسے سورہ کوثر اسے سلام کرے، نہ کیسے سورہ کوثر اسے سلام کرے، وہ جس رسول کی بیٹی بطول ہو جائے، وہ جس رسول کی بیٹی بطول ہو جائے، نہ کیسے سورہ کوثر اسے سلام کرے، وہ جس رسول کی بیٹی بطول ہو جائے. اور آخر میں دو شعر بطور خاص کہ نبی کا پیارا نواسا جو پشت پر آئے، نبی کا پیارا نواسا جو پشت پر آئے، نماز خود کہے سجدے کو طول ہو جائے، نماز خود کہے سجدے کو طول ہو جائے. اور کریم یوں ہیں رسول کریم کے بچے، کریم یوں ہیں رسول کریم کے بچے، اشارہ کر دے تو کانٹا بھی پھول ہو جائے، اشارہ کر دے تو کانٹا بھی پھول ہو جائے. کریم یوں ہیں
رسول کریم کے بچے، کریم یوں ہیں رسول کریم کے بچے، اشارہ کر دے تو کانٹا بھی پھول ہو جائے، اور کوئی جو کہہ دے کہ طیبہ بلا رہے ہیں رسول، تو نعت لکھنے کی محنت وصول ہو جائے۔ نعرہ صلوات۔ کریم یوں ہیں رسول کریم کے بیٹے، اشارہ کر دیں تو کانٹا بھی پھول ہو جائے۔ یہ تھے جناب قاسم صاحب جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات ہماری فہرست میں جناب حسن سعید صاحب اور جناب غلام عسکری صاحب ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب غلام عسکری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام آپ تھوڑا سا سستا لیں بھی جسے نہیں مناسب ہی نہیں ہوتا۔ ایک درود بھیج دیں محمد تمام حضرات کو جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 4 مصرے سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد کہ نبی کی ذات کا جس شخص کو عرفان ہوتا ہے، کہ نبی کی ذات کا جس شخص کو عرفان ہوتا ہے، وہ قسم معبود کی وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ نبی کی ذات کا جس شخص کو عرفان ہوتا ہے تو قسم معبود کی وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ تو نبی کے پالنے والے کو کہتے ہیں وہی کافر، کہ نبی کے پالنے والے کو کہتے ہیں وہی کافر، کہ مسلمان جن کی نظروں میں ابو سفیان ہوتا ہے، کہ نبی کے پالنے والے کو کہتے ہیں وہی کافر، کہ مسلمان جن کی نظروں میں ابو سفیان ہوتا ہے۔ 4 مصرے اور یہ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ علی کے ذکر سے جو لوگ بھی جلتے ہیں یہاں، کہ اب غیر تو غیر اپنے لوگ بھی کہ کب تک علی علی ہوگا، بہرحال تو یہاں سے کوئی قید نہیں ہے، کہ علی کے ذکر سے جو لوگ بھی جلتے ہیں یہاں، کہ بروز حشر انہیں آگ میں جلنا ہوگا، کہ علی کے ذکر سے جو لوگ بھی جلتے ہیں یہاں، کہ بروز حشر انہیں آگ میں جلنا ہوگا۔ اور اس شہر لکھنؤ کی تو پہچان ہے یہی، کہ اس شہر لکھنؤ کی تو پہچان ہے یہی، کہ تبرہ ہوتا تھا ہوتا ہے تبرہ ہوگا، کہ اس شہر لکھنؤ کی تو پہچان ہے یہی، کہ تبرہ ہوتا تھا ہوتا ہے تبرہ ہوگا۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ 4 مصرے اور بات فرما لیں کہ کبھی ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، کہ کبھی ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، کہ ابو طالب سے جن لوگوں کا رشتہ ہو نہیں سکتا، کہ کبھی ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، کہ ابو طالب سے جن لوگوں کا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ یہ 2 مصرے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ابو طالب سے جن لوگوں کا رشتہ ہو نہیں سکتا، تو وہ قرآن گھول کر پی لیں یا زم ہو جائیں زمزم میں، کہ وہ قرآن گھول کر پی لیں یا زم ہو جائیں زمزم میں، کہ تمہارے بغض کا بیمار اچھا ہو نہیں سکتا، کہ وہ قرآن گھول کر پی لیں یا زم ہو جائیں زمزم میں، کہ وہ قرآن گھول کر پی لیں یا زم ہو جائیں زمزم میں، کہ تمہارے بغض کا بیمار اچھا ہو نہیں سکتا۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اللہ 4 مصرے اور سماعت فرما لیں گے کہ جشن صادق
کہ جشن صادق ہے اور ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد. جشن صادق بھی ہے, ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد پر. ایسے سیدھے سیدھے تحت میں پڑھے دے رہے ہیں کیونکہ ذہن میں آ نہیں رہی ہے دھن. کہ جشن صادق ہے اور محمد بھی, کہ جشن صادق ہے اور محمد بھی, کہ آج دوہری خوشی منانی ہے. کہ جشن صادق ہے اور محمد بھی, کہ آج دوہری خوشی منانی ہے. کہ عرش سے چاند تاروں آ جاؤ, کہ جشن صادق ہے اور محمد بھی, آج دوہری خوشی منانا ہے. کہ عرش سے چاند تاروں آ جاؤ, کہ بزم مدحت مجھے سجانا ہے. کہ عرش سے چاند تاروں آ جاؤ, کہ بزم مدحت مجھے سجانا ہے. ایک اور درود بھیج دیں محمد وآل محمد. بس ایک مطلب اور چند شعر آخری کلام میں ہے. کہ جشن صادق اور محمد یوں منانا چاہیے. کہ جشن صادق اور محمد یوں منانا چاہیے. کہ ہر مقصر کے کلیجے کو جلانا چاہیے. کہ جشن صادق اور محمد یوں منانا چاہیے. کہ ہر مقصر کے کلیجے کو جلانا چاہیے. کہ ہر مقصر کے کلیجے کو جلانا چاہیے. اور شعر یہاں سے سماعت فرمائیں. کہ مدح مولا پر ہے جن کی صورتیں بگڑی ہوئی. کہ مدح مولا پر ہیں جن کی صورتیں بگڑی ہوئی. ارے آئینہ ان لوگوں کو فوراً دکھانا چاہیے. کہ مدح مولا پر ہیں جن کی صورتیں بگڑی ہوئی. ارے آئینہ ان لوگوں کو فوراً دکھانا چاہیے. شعر میں دیکھیں گے بطور خاص. کہ آئینہ ان لوگوں کو فوراً دکھانا چاہیے. آئیے پنڈت جی بھی آ گئے, ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد پر. سرکار آپ کی نظر ہے شعر. کہ آئینہ ان لوگوں کو فوراً دکھانا چاہیے. امو بنانا مدح مولا پر تبرے سے گریز. کہ منہ بنانا مدح مولا پر تبرے سے گریز. ارے آپ کو محفل سے جانے کا بہانہ چاہیے. کہ منہ بنانا مدح مولا پر تبرے سے گریز. ارے
آپ کو محفل سے جانے کا بہانہ چاہیے. بے شمار کہ منہ بنانا مدح مولا پر تبر سے گریز. ارے آپ کو محفل سے جانے کا بہانہ چاہیے. بس آخری شعر آپ تمام حضرات کے بطور خاص کہ آپ کو محفل سے جانے کا بہانہ چاہیے. منکر تشنا لبی سے عشق کوثر کی للک کہ منکر تشنا لبی سے عشق کوثر کی للک. ارے چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد کہ منکر تشنا لبی سے عشق کوثر کی للک. ارے منکر تشنا لبی سے عشق کوثر کی للک. ارے چلو بھرے پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے. بر محمد و آل محمد صلوات. منکر تشنا لبی سے عشق اور کوثر کی للک چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے. بہترین اشعار سے نواز رہے تھے جناب غلام عسکری صاحب. اور سوچو تو خود ہی کرتے ہو تم اس کا اعتراف کس کے قلم نے آل محمد سے کھوٹ کی. سوچو تو خود ہی کرتے ہو تم اس کا اعتراف کس کے قلم نے آل محمد سے کھوٹ کی. میں نے کہا کہ پیاسے تھے مظلوم کربلا اور تم نے کہا یہ دیکھیے وہ ان پر چوٹ کی. میں نے کہا کہ پیاسے تھے مظلوم کربلا تم نے کہا یہ دیکھیے وہ ان پر چوٹ کی. سوچو تو خود ہی کرتے ہو تم اس کا اعتراف کس کے قلم نے آل محمد سے کھوٹ کی. میں نے کہا کہ پیاسے تھے مظلوم کربلا تم نے کہا یہ دیکھیے وہ ان پر چوٹ کی. جناب غلام عسکری صاحب کے بہترین کلام کے بعد میں ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں عالی جناب احسن سعید صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے کلام سے نوازیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات بس مسیح صاحب کا حکم ہے لہٰذا ایک 7-8 منٹ 10 بند ہیں 10-12 بند ملایا فرمائیں گے مولا کائنات کے سلسلے میں. نیر بھائی پڑھیں گے ملایا فرما لیں فضائل مولا کائنات کے حوالے سے. اس سے قبل ختمی مرتبہ اشان دے 2-3 قطعات ملایا فرمائیں. دیکھیں گا اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آئے وہ طور تک پہنچے. توجہ چاہتا ہوں. ایک آئے وہ طور تک پہنچے دوسرے ان سے دور تک پہنچے. دوسرے ان سے دور تک پہنچے اور وہ جو ایک آئے سب کے آخر میں وہ خدا کے حضور تک پہنچے. وہ جو ایک آئے سب کے آخر میں بر محمد والے محمد صلوات. فرمائے کہ جو دیوانے ہیں کیا سمجھیں گے حیدر کی فضیلت کو. 14 مصرے پر پورا التفاظ چاہوں گا. جو دیوانے ہیں کیا سمجھیں گے حیدر کی فضیلت کو. علی کی معرفت کو عقل فرزانہ ضروری ہے. 2 مصرے اب دیکھیں گے. علی کی معرفت کو عقل فرزانہ ضروری ہے. علی اور مصطفیٰ ہیں اصل میں ایک نور کے ٹکڑے.
توجہ چوتھے مصرے پر، علی اور مصطفیٰ ہیں اصل میں ایک نور کے ٹکڑے، مکمل نور کا معراج میں جانا ضروری ہے، مکمل نور کا۔ علی اور مصطفیٰ ہیں اصل میں ایک نور کے ٹکڑے، مکمل نور کا معراج میں جانا ضروری ہے۔ اور بس یہ جان سے سوال فرما لیں کہ تم نے عمران کے پائے کو کہاں پایا ہے؟ تم نے عمران کے پائے کو کہاں پایا ہے؟ ارے جس کا سایہ نہیں یہ اس کے لیے سایہ ہے، جس کا سایہ نہیں یہ اس کے لیے سایہ ہے، اور جس کی بیٹی کا نمک کھاتی ہے ساری دنیا، اس نبی نے ابو طالب کا نمک کھایا، اس نبی نے ابو طالب کا نمک کھایا ہے۔ درود بھیجیں بر محمد والا، اللہ فرمائیے گا بس مشکل سے 7-8 منٹ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، جب کوئی، لیکن ایک مصرے پر توجہ چاہتا ہوں، جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا اور رات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا اور رات نہیں تھی موجود، جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود۔ بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود، بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود۔ ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤں کوئی، اپنے جیسا ہی میں شہکار بناؤں کوئی، اپنے جیسا ہی میں شہکار بناؤں، میں شہکار بناؤں کوئی۔ ذات نے چاہا کہ پھر ذات کی تشہیر بھی ہو، نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو۔ بھئی توجہ ایک ایک لفظ پر، نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو، ہاتھ میرا ہو تو وہ کاتب تقدیر بھی ہو، ہاتھ میرا ہو، ہاتھ میرا ہو تو وہ کاتب تقدیر بھی ہو، اور میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو۔ اللہ اکبر، میں مصور ہوں، میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو۔ بیت دیکھیں کہ عامر سے میرے زمانے کو بنانے والا، ارے کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا، صلوات محمد، کوئی تو ہو۔ رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا ہو، توجہ پورے بن کے لیے، رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا ہو، اس کے ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا ہو، عالم قدر پہ مختار میرے جیسا ہو، اور مصرائے میری مرضی کا خریدار میرے جیسا، میری مرضی کا خریدار، میری مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو، اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہوں، اور میرے چہرے کے خد و خال میرے جیسے ہوں، میرے چہرے کے خد و خال میرے جیسے ہوں۔ اپنے ہی نور سے پھر نور بنایا اس نے، اپنے ہی نور سے پھر نور بنایا اس نے، غیب وہ خود تھا تو مستور بنایا اس نے۔ دیکھیں گے مصرے کہ اپنی توحید پہ معمور بنایا اس نے، اس کی شہرت تھی تو مشہور بنایا اس نے، اس کی شہرت تھی تو مشہور بنایا اس نے۔ پھر وہ بولا قد توحید ہے قامت اس کی، بھئی توجہ، پھر وہ بولا قد توحید ہے
قامت اس کی ہے مجھ اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی. صلوات بر محمد. ہے مجھ اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی. اور پھر خدا عالم انوار سجا کر بولا. پسند بند اپنے مظہر کو وہ معیار بنا کر بولا. اپنا چہرہ وہ زمانے کو دکھا کر بولا. اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا. دیکھیں کہ دیکھ لو غور سے تم سب میرے شیدائی کو. اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی کو. اب یہی بانٹے گا. ارے مصرا اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی کو. میری آواز پہ آواز ملائے گا یہی. کہہ کے کن سارے زمانے کو بنائے گا یہی. خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی. دیکھیں مصرے, خاک سے آدم خاکی کو, خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی. اور مصرا کے کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی. کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی. اور میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی. اس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہوگی. اس کے چہرے پر نظر کرنا. چار پانچ مولا فرمائیں کہ اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا. بھائی توجہ, اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا. اور اس کو کیا سمجھے گا؟ خود اپنا حسب سمجھے گا. اس کو کیا سمجھے گا؟ خود اپنا حسب سمجھے گا. اس کو میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا. اللہ اکبر. اس کو میں سمجھوں گا, میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا. اور کم سے کم جو اسے سمجھے گا وہ رب سمجھے گا. کم سے کم جو اسے سمجھے گا وہ رب سمجھے گا. اور اس کی خاطر سر دیوار میں در رکھوں گا. چھٹا مصرع ملاحظہ ہو, اس کی خاطر سر دیوار میں در رکھوں گا. اس کی آنکھوں سے میں دنیا پر نظر رکھوں گا. اس کی آنکھوں سے دنیا. میں جلی ہوں, میرے جیسا ہی جلی یہ بھی ہے. میں جلی ہوں, میرے جیسا ہی جلی یہ بھی ہے. میں ہوں عالم کا ولی, اور ولی یہ بھی ہے. میں ازل سے ہوں تو نور ازلی یہ بھی ہے. نام میرا ہے علی, اور علی یہ بھی ہے. نام میرا ہے علی اور علی. حد امکان میں نہ تم مجھ سے جدا بولو گے. حد امکان میں نہ تم مجھ سے جدا بولو گے. ارے میں نے خود ایسا بنایا ہے, میں نے خود ایسا بنایا کہ خدا بولو گے. صلوات پر محمد والے. بس انہیں غور سے دیکھو, میرا ناز ہے میرا حیدر. غور سے دیکھو, میرا ناز ہے میرا حیدر. سر بلندوں میں سرفراز ہے میرا حیدر. میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر. اور میرے ہر راز کا ہمراز, میرے ہر راز کا ہمراز ہے میرا حیدر. منتخب میں نے کیا ہے اسے شاہی کے لیے. ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے. ہے یہ کافی, ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے. ملاحظہ ہو کہ جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے. جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے. جو عیاں اس میں ہے وہ کار ہنر میرا ہے. یہ در علم ہے اور علم کا در میرا ہے. میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے. میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے. سر کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا, اور یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا. یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف, یہ ہر ایک سجدے کا رخ
میری طرف، بس آخری 2 بند ملاحظہ ہوں، یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا، اور یہ جلالت ہے میری، اس سے ڈرے گی دنیا، یہ جلالت ہے میری، اس سے ڈرے گی دنیا، حکم یہ دے گا تو بے موت مرے گی دنیا، اس کی دہلیز پر سر اپنا دھرے گی دنیا، اور دیکھ کر اس کو، اللہ اللہ مصرع ہے، اس کی دہلیز پر سر اپنا دھرے گی دنیا، دیکھ کر اس کو میری حمد کرے گی دنیا، دیکھ کر اس کو میری حمد کرے گی دنیا، بادشاہوں کو بھی یہ شاہ نظر آئے گا، اور تم اسے دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، سلام تم اسے دیکھو گے اللہ۔ آخری بند ملاحظہ ہو، یہ ولی میرا ہے میں اس کو امامت دوں گا، یہ ولی میرا ہے میں اس کو امامت دوں گا، میں اس کو امامت دوں گا، اپنی پہچان کو میں اپنی شباہت دوں گا، لفظیں ہیں، اپنی پہچان کو میں اپنی شباہت دوں گا، عالم قدر میں اس کو ہی میں قدرت دوں گا، اور جس کو یہ چاہے گا میں اس کو نبوت دوں گا، جس کو یہ چاہے گا میں اس کو نبوت دوں گا، ہر کوئی چاہے گا کہ رب جلی راضی ہو، بھائی توجہ، ہر کوئی چاہے گا کہ رب جلی راضی ہو، اور میری یہ رضا ہے کہ علی راضی ہو، صلوات آزاد پہلے 2 اعلانات سماعت فرما لیں۔ ایک تو کل دن میں 3 بجے بڑے امام باڑے میں تنظیم الملت کی جانب سے جلوس مدح صحابہ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سلسلے میں احتجاجی پروگرام ہوتا ہے، اور 3 بجے وہ ہوگا، جس میں خطبہ و شورا، اچھا 1 بجے سے 3 بجے تک، 1 بجے سے 3 بجے تک یہ پروگرام ہوگا، اور اس موقع پر خطبہ و شورا جو تبرعی جو حق اہل بیت بیان کرتے ہیں ممبر سے، ان کو اشرف حسین اعزاز سے بھی نوازا جاتا ہے، لہذا آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے، یعنی کل دن میں 1 بجے، اور شب میں ہمارے خطیب صداقت کے مکان پر خطابت کدے پر ایک محفل مقاصدہ منعقد ہوگی جشن صادقین علیہ السلام کے عنوان سے، آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی التماس ہے، مگر خطیب صداقت کے یہاں اگر 8 بجے کا ہے تو 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ ایک صلوات بھیجیں اور محمد علامہ کہ بھر کے رگ رگ میں میری الفت مولا اس نے، اسی دنیا میں سنواری میری عقبہ اس نے، بھر کے رگ رگ میں میری الفت مولا اس نے، اسی دنیا میں سنواری میری عقبہ اس نے، اللہ اللہ میرے اللہ کو میرا اتنا خیال، اللہ اللہ میرے اللہ کو میرا اتنا خیال، اپنے ہی جیسا دیا ہے مجھے مولا اس نے، اللہ اللہ میرے اللہ کو میرا اتنا خیال ہے، اللہ اللہ میرے اللہ، بھر کے رگ رگ میں میری الفت دنیا اس نے، اسی دنیا میں سنواری میری عقبہ اس نے، اللہ اللہ میرے اللہ کو میرا اتنا خیال، اپنا ہی جیسا دیا ہے مجھے مولا اس نے، فرمائے کہ اپنا ہی جیسا دیا ہے مجھے مولا اس نے۔ فیروز صاحب میرے بارے میں میرے بات کہے گی دنیا، میرے بارے میں میرے بات کہے گی دنیا، مرتے وہ مر گیا چھوڑا نہ تبرہ اس نے، میرے بارے میں میرے بات کہے گی
اللہ اللہ میرے اللہ کو میرا اتنا خیال، اپنا ہی جیسا دیا ہے مجھے مولا اس نے، میرے بارے میں میرے بات کہے گی دنیا، مرتے وہ مر گیا چھوڑا نہ تبرہ اس نے، میرے بارے میں میرے بات کہے گی دنیا، مرتے وہ مر گیا چھوڑا نہ تبرہ اس نے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد، اور ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ مدارمہ کہ اکبر تمہیں شبیہ رسالت مآب ہو، یعنی جہان حسن میں یوسف کا خواب ہو، اکبر تمہیں شبیہ رسالت مآب ہو، یعنی جہان حسن میں یوسف کا خواب ہو، پھر آپ پر کھلے گا ولایت کا مرتبہ، پھر آپ پر کھلے گا ولایت کا مرتبہ، پھر آپ پر کھلے گا ولایت کا مرتبہ، مولا ہوں ہم ہوں آپ ہوں روز حساب ہو، پھر آپ پر کھلے گا ولایت کا مرتبہ، پھر آپ پر کھلے گا ولایت کا مرتبہ، مولا ہوں ہم ہوں آپ ہوں روز حساب ہو، مولا ہوں ہم ہوں آپ ہوں روز حساب ہو۔ امام مبین میں ہر علم سمٹا ہوا ہے، اس روشنی میں شعر بنایا مولا عباس کی شان میں کہ پھر آپ پر کھلے گا ولایت کا مرتبہ، مولا ہوں ہم ہوں آپ ہوں روز حساب ہو۔ اور ملازمہ ہے کہ وہ جس کا ہے سارا علم شہ کربلا کے پاس، جس کا ہے سارا علم شہ کربلا کے پاس، عباس تم وفاؤں کی ایسی کتاب ہو، جس کا ہے سارا علم شہ کربلا کے پاس، جس کا ہے سارا علم شہ کربلا کے پاس، عباس تم وفاؤں کی ایسی کتاب ہو، جس کا ہے سارا علم شہ کربلا کے پاس، عباس تم وفاؤں کی ایسی کتاب ہو، جس کا ہے سارا علم شہ کربلا کے پاس، عباس تم وفاؤں کی ایسی کتاب ہو، عباس تم وفاؤں کی ایسی کتاب ہو، مولا میری لحد میں فرشتے جو آئے ہیں، مولا میری لحد میں فرشتے جو آئے ہیں، ان کے ہر ایک سوال کا تم ہی جواب ہو، میرا مولا میری لحد میں فرشتے جو آئے ہیں، ان کے ہر ایک سوال کا تم ہی جواب ہو۔ اور بولا یہ چاند جون سے، کہتے ہیں مجھ کو چاند، بولا یہ چاند جون سے، کہتے ہیں مجھ کو چاند، لیکن میری نظر میں تم ہی ماہتاب ہو، بولا یہ چاند جون سے، کہتے ہیں مجھ کو چاند، لیکن میری نظر میں تم ہی ماہتاب ہو۔ ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، اور سامنے سے اتنے تقدس مآب ہو، ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، اور سامنے سے اتنے تقدس مآب ہو، ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، اور سامنے سے اتنے تقدس مآب ہو، ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، ہیں پیچھے پیچھے بغض ولایت کی لعنتیں، اور سامنے سے اتنے تقدس مآب ہو، اور سامنے سے اتنے تقدس مآب ہو۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وہ بھی دو قطعے ملازمہ لیں گے جو ہر جگہ پڑھ لیں۔ ملازمہ ہے کہ ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے غذا میں نمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے غذا میں نمک زیادہ ہے۔ کہ اللہ حسین و منی و انا من حسین کی روشنی میں احسن سید صاحب یہ کہتا ہوں نا، حسین و منی انا من حسین کی روشنی میں، نہیں ان کو
آپ تو ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں کیونکہ یا علی جشن صادقین ہو، خطیب صداقت آپ ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ قول رسول حق ہے، رضائے خدا بھی ہے. قول رسول حق ہے، رضائے خدا بھی ہے، نیر یہی دھڑکتے دلوں کی صدا بھی ہے. قول رسول حق ہے، رضائے خدا بھی ہے، نیر یہی دھڑکتے دلوں کی صدا بھی ہے. اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں. جشن رسول جشن شہ کربلا بھی ہے. اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں. جشن رسول جشن شہ کربلا بھی ہے. اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں. جشن رسول جشن شہ کربلا بھی ہے. اس جشن مسرت سے جو کترائے ہوئے ہیں وہ رحمت معبود کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. اس جشن مسرت سے جو کترائے ہوئے ہیں وہ رحمت معبود کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. اور دیکھا ہے سرے دوش پیمبر جنہیں اکثر اس بزم میں آج ان کے قدم آئے ہوئے. دیکھا ہے سرے دوش پیمبر جنہیں اکثر یہ جشن مسرت سے جو کترائے ہوئے ہیں وہ رحمت معبود کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. اور دیکھا ہے سرے دوش پیمبر جنہیں اکثر اس بزم میں آج ان کے قدم آئے ہوئے ہیں. دیکھا ہے سرے دوش پیمبر جنہیں اکثر اس بزم میں آج ان کے قدم آئے ہوئے ہیں. اور یہ بانی محفل کی نظر یہ قطع کہ جس کو رہتا ہے ولادت کا شہادت کا خیال، جس کو رہتا ہے ولادت کا شہادت کا خیال، میرا دل ایسے ہر انسان کو دعا دیتا ہے. جس کو رہتا ہے شہادت کا ولادت کا خیال، میرا دل ایسے ہر انسان کو دعا دیتا ہے. اور بس وہی لوگ مناتے ہیں یہ جشن مدحت جن کو اس امر کی توفیق خدا دیتا ہے. بس وہی لوگ مناتے ہیں یہ جشن مدحت، بس وہی لوگ مناتے ہیں یہ جشن مدحت جن کو اس امر کی توفیق خدا دیتا. اور یہ قطع آپ کی نظر ایک صلوات بھیجیں پر محمد والے ملاحظہ مانگے در آل محمد پر، در آل نبی پر جو جبینوں کو جھکائے ہیں، در آل نبی پر جو جبینوں کو جھکائے ہیں، زمین پر ہیں وہ لیکن آسماں پر ان کے سائے ہیں. در آل نبی پر جو جبینوں کو جھکائے ہیں، زمین پر ہیں وہ لیکن آسماں پر ان کے سائے ہیں. ہے کس درجہ سہانا آج کی محفل کا یہ منظر جو ایام ازاں میں روئے تھے وہ مسکرائے. ہے کس درجہ سہانا آج کی محفل کا یہ منظر، ہے کس درجہ سہانا آج کی محفل کا یہ منظر جو ایام ازاں میں روئے تھے وہ مسکرائے ہیں. ہے کس درجہ سہانا آج کی محفل کا یہ منظر جو ایام ازاں میں روئے تھے وہ مسکرائے ہیں. بس یہ آخری قطع مولانا فرما لیں کہ جو ایام ازاں میں روئے تھے وہ مسکرائے ہیں. آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے. حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت، خطیب صداقت، خطیب محفل عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور محفل فضائل کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک صلوات پڑھیں بآواز میں. ہمیں وکیل ہے، ہم کے آل رسول کا مقدمہ معلوم ہی نہیں ہے، گرو نہیں ہے اس کے اندر. یہ ہماری فکری حیثیت کے اندر یہی ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، باقی کوئی
ایک صلوات پڑھیں محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا وحادینا ابی القاسم محمد صلی اللہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صلوات بھیج دیں محمد۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ اور بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ، اس میں خداوند عالم نے اپنے نبی کی شان بیان کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رسول کی بھی شان بیان ہو رہی ہے اور رسول کے ساتھ رہنے والوں کی بھی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں بلکہ ہیں۔ یہ ہیں بتا رہا ہے کہ وہ اب بھی رسول ہیں۔ تو سارے زمانے کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں، اور مسجد سے مؤذن کی بھی آواز آ رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو مؤذن بھی کہہ رہا ہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے ہیں، تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آج بھی ہیں اور سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ ہیں۔ تو جب جانتے ہیں کہ ہیں تو کم سے کم سلام تو کر ہی لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ مسجد میں آئے اذان دینے تو کہنے لگے ہیں، اور قرآن پڑھنے لگے تو کہنے لگے ہیں، اور جب ہم نے پوچھا کہ نبی کو سلام کیا کہ وہ تو چلے گئے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہب دو طرح کا ہے، مسجد میں کچھ اور ہیں، مسجد کے باہر کچھ اور ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہ رسول کے آنے کی خبر ہے نہ جانے کی خبر ہے۔ کبھی کہتے ہیں آ گئے، کبھی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں چلے گئے۔ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ رسول کب آئے اور کب چلے گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان 12 دنوں میں قائل ہیں کہ کسی دن آئے اور کسی دن چلے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں 12 وفات، سمجھ میں آج تک کچھ نہیں آیا، وفات کہہ کے بھی جشن مناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ آنے کی خبر ہے نہ جانے کی خبر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہمارے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ 12 وفات یعنی رسول کی وفات، تو جب وفات ہے تو جشن کیسا؟ بھائی جشن کیسا؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے مرنے پر بھی جشن مناتے ہیں۔ دیکھیے غور طلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 وفات، نہ آنے کی خبر نہ جانے کی خبر۔ اب ہمارے ہاں بچے کچھ کنفیوز ہو گئے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عام مسلمان 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی ولادت کے قائل ہیں۔ ولادت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کب آئے اور کب گئے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ان 12 دنوں میں رسول کی کسی دن ولادت ہے اور انہی 12 دنوں میں کسی دن رسول اللہ کی وفات ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آنے کی خبر ہے اور نہ جانے کی خبر ہے۔ بھیا خبر بھی کیسے ہو؟ اس لیے کہ جب رسول آئے تو یہ بت خانوں میں تھے
اور جب رسول گئے تو یہ سقیفہ میں بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آتے وقت تھے نہ جاتے وقت. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد علیہ. لہذا انہیں کچھ خبر نہیں ہے. بہرحال یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اور ان کا صاحب رسول اللہ کی آمد کی خبر کیا؟ آپ کبھی غور کریں. میں تو بہت ہی صاف الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ مسلمان عجیب و غریب ہیں. کبھی کہتے ہیں میلاد کرنا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. کبھی کہتے ہیں جلوس بدعت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں نکالا. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ رسول کے نام پر اگر جلوس نکالیں یا آل رسول کے نام پر جلوس نکالیں تو وہ بدعت ہو جاتا ہے، اور اصحاب کے نام پر جلوس خوب نکلتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اصحاب کے نام پر جو جلوس نکلتا ہے یہ جھنڈوں کا جلوس نکلتا ہے. دیکھیے یہ بھی ہماری ہی بدقسمتی ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں وہ اب ان کو عید میلاد النبی کہہ کے ان کو سکھا دیا. ورنہ ہمیشہ عرفات میں جھنڈے ہی نکلے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ جھنڈے نکلے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کا رشتہ کچھ جھنڈوں سے ضرور ہے. اور اسلام میں جھنڈے کیا ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں. تاریخ گواہ ہے. اس لیے کہ جو جھنڈے والے لوگ تھے وہ تاریخ میں کبھی اچھے نہیں سمجھے گئے. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جو جھنڈے والی کہلاتی تھیں. اب میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے جس عمل کو حرام کیا تھا انہی کے نام پر یہ جھنڈے کیوں نکالنے لگے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ غور طلب ہے کہ جھنڈے کی بھی پوری ایک تاریخ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اب غور طلب یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ ہم جب بھی کہتے تھے، ہمارا بچپنا بھی گزرا اور جوانی بھی گزری اور اب تو سمجھ لیے بڑھاپا آ گیا، لیکن ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ صاحب جھنڈے نکل رہے ہیں، جھنڈے نکل رہے ہیں، جھنڈے نکل رہے ہیں. آپ غور کریں اب ہمارے ہاں بچے اسے جلوس کہنے لگ. لہذا ہم اپنے بچوں سے یہی کہیں گے کہ جو تمہارے بزرگ کہتے تھے وہی کہو. اس لیے کہ ہر ایک کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے. اسے یاد دلاتے رہو کہ وہ کیا ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ بہرحال جشن ہے، محفل ہے، لہذا یہ کہ ہر زبان استعمال بھی کی جا سکتی ہے. بس آپ یوں سمجھ لیں ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ نالی کا کیڑا نالی میں زندہ رہتا ہے، لہذا اسے باہر نکال کے اس کے ساتھ دشمنی نہ کیجیے. جو ہے اس کو وہی سمجھائیے کہ تم یہ ہو. آپ غور کر رہے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ سب کی قسمتوں میں جھنڈے آئے ہیں، ہماری قسمت میں علم آیا ہے. علم کیوں آیا ہے ہماری قسمت میں اور ان کی قسمت میں علم کیوں نہیں آیا ہے یہ بھی رسول اللہ کے جملوں سے واضح ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا. نہیں غور کیا آپ نے؟ کل علم مرد کو دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مردوں کا حق ہے اور ہمارے والے کو علم ملا. اور جب ہمارے والے کو علم ملا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں علم ہے. دیکھیں ہمارے یہاں علم ہے اور غیروں میں علم نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہے، اس لیے کہ رسول نے علم مرد کو دیا تھا. دیکھیے مرد کو دیا تھا. ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ خیبر میں جب بات ہوئی تو کہا کل علم مرد کو دوں گا. دیکھیے کل علم مرد کو دوں گا. اب یہاں کے اوپر غور طلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو اپنے سارے اصحاب میں اگر مرد نظر آیا ہے تو صرف علی. اس لیے کہ اب تک تو سب علم لے لے کے جاتے رہے لیکن رسول اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی. فرمایا کل علم مرد کو ملے گا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ 39 دن تک جن کے ہاتھوں میں بھی رہا ہو وہ کچھ بھی ہو، لیکن کل علم مرد کو ملے گا۔ دیکھیے کل علم مرد کو ملے گا، یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم اب تک علم مردوں کے ہاتھ میں رہا، کل علم مرد کو دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40ویں دن جسے علم دیا اس کے مرد ہونے کا اعلان کیا۔ دیکھیے اسے کہ مرد ہونے کا اعلان کیا۔ اب اللہ نے مباہلے کے موقع پر کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ تو اب نبی کو عورتوں کو لے جانا تھا، تھیں تو بہت سی عورتیں، کمسن بھی تھیں، بوڑھی بھی تھیں، جوان بھی تھیں، مگر عورتوں کے نام پر صرف بی بی فاطمہ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جب مرد کی بات آئی تو سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آیا، اور جب عورت کی بات آئی تو سوائے فاطمہ کے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے مرد خیبر میں مرد ثابت نہیں ہوئے اور مباہلے میں ان کی عورتیں عورت ثابت نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ سامنے کی بات ہے، اب ذرا سوال فرمائیں۔ یہ بالکل دو چار کی طرح سے بات ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب ہم نے ایک جملہ اور سنا کہ ان کا صاحب جرار آتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اب وہ جرار ہو گئے۔ اس وقت جب رسول کہہ رہے تھے تو یہ فرار بنے ہوئے تھے۔ اب صاحب جرار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا صاحب یہ بھی جرار ہیں، وہ بھی جرار ہیں، وہ بھی جرار ہیں۔ ان سب کی حیثیت میں صرف 2 جملوں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ کتنے بڑے کون جرار ہیں یہ سب آپ کے سامنے بس 2 جملوں میں بات کو مکمل کر دوں۔ اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں اور اس جملے کو جس طرح آپ چاہیں اس طرح سنیں اور جہاں تک پہنچانا چاہیں وہاں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اس لیے کہ جن کو جرار کہہ رہے ہیں ان کا عالم تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جب تک کفار سرد رہتے تھے یہ مرد رہتے تھے، اور جب وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے تو یہ سب مادہ ہو جاتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک باواز بلند صلوات پڑھے۔ کے مقابلے میں آئیں، اور خدا کی قسم اگر کوئی علی کے مقابلے میں آئے گا تو ایسے ہی سنے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے ہمارے۔ اب یہ کہ ایک عجیب و غریب منزل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اعلان فرما دیا۔ تو اب یہ رسول ہیں تو انہوں نے کہا ہاں صاحب رسول ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ ابھی 12 وفات گزری ہے، اسے 12 وفات ہی کہا جاتا تھا، اس کا اصلی نام 12 وفات ہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، عید میلاد النبی نہیں ہے، یہ 12 وفات ہی ہے، اور اس میں اس آیت کی خوب جھوم کے تلاوت ہوتی، اور مسلمان تڑپ کے کہتے ہیں کہ اس میں تو اللہ نے بھی مدح صحابہ پڑھ دی۔ ان کو ہر جگہ مدح صحابہ ہی نظر آتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جو کسی لائق نہیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے بھی مدح صحابہ پڑھی، رسول کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی، رسول کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی۔ ہم مدح صحابہ نہیں پڑھیے، قدح صحابہ پڑھیے، غور سے پڑھو، غور سے پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، اما اسی آیت میں اللہ نے قدح صحابہ پڑھی۔ قدح صحابہ کا مطلب سمجھے، اللہ نے تبرہ پڑھا ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے، تم سمجھے ہی نہیں۔ ان کا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ ہم ترجمہ تھوڑی بدل رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے،
نہیں غور فرمایا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی ہے، ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کی تعریف نہیں کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کون ساتھ رہتا تھا، بھئی کون ساتھ رہتا تھا؟ انہوں نے کہا صاحب وہ ساتھ نہیں تھے، اور کیا ساتھ چھوڑ کے بھاگ کے ہمیں نہیں معلوم۔ انہی کی بٹیا کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے احد میں واپس آنے والوں میں ہمارے ابا تھے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب سب سے پہلے واپس آنے والوں میں یہ تھے تو یہاں سے جانے والوں میں بھی سب سے پہلے ہی ہوں گے، تبھی تو سب سے پہلے واپس آئے۔ ان کا صاحب 1-2 دن کے بعد آئے، 3 دن کے بعد آئے، فلاں صاحب 4 دن کے بعد آئے، یہ سب سے پہلے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب تو ان کے بھی بعد واپس آئے۔ جب احد کے میدان میں بھاگے ہیں تو اس میں بڑا فخر ہے اس بات پر کہ واپس یہ پہلے آئے، واپس یہ پہلے آئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہوتا ہے کہ واپس پہلے آئے، اس لیے کہ ہمارے والے تو گئے نہیں، بے ہمارے والے تو گئے نہیں، اور شاید انہیں یہ بات میں معلوم ہوا کہ ہمارے والے ابھی موجود ہیں، اسی لیے واپس آ گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ کہ بہرحال رسول اللہ کی آمد اور رسول کائنات میں آئے اور جشن منا رہے ہیں، یہ بھی ایک عجیب بات۔ رسول کی آمد کا جشن منانے کا اگر حق ہے تو ہمیں ہے، باقی کسی سے کیا مطلب؟ پھر باقی لوگ جو منا رہے ہیں وہ کیوں منا رہے ہیں؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ہر عمل کسی نہ کسی نے سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے کسی نہ کسی نے عمل کیا۔ ہر عمل میں آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ہے کہ جو عمل ایجاد ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہی عامل کہلاتا ہے۔ تو جشن رسول جو سب سے پہلے منایا گیا وہ کس نے منایا؟ تاریخ پڑھ کے بتائیے۔ اصحاب تو اس وقت عالم کفر میں تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول آ گئے، انہیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ رسول آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی نے جشن منایا ہوگا جس کے گھر میں آئے۔ تاریخ پڑھیے، سب سے پہلے جشن آمد رسول منایا تو جناب ابو طالب نے منایا۔ انہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں، تو بھیا ایک کافر کے عمل کی پیروی کرنے والے مسلمان کیسے ہو گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کر رہے ہیں بھائی، یا تو ان کے عمل کی پیروی چھوڑ دو اور یا پھر انہیں کافر کہنا چھوڑ دو، یا یوں کہا جائے کہ یا انہیں کافر کہنا چھوڑ دو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے تو یہ حق تو ہم ہی کو ہے۔ بارہ رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے۔ دیکھیے ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں، رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے، مسلمانوں نے میتھمیٹکس نہیں پڑھی، یہ بڑی مصیبت۔ انہیں نے جہاں سب کچھ کیا تھا تو کچھ تو پڑھ ہی لیتے، لیکن ان کی میتھمیٹکس بہت کمزور ہے اور حساب تو بالکل زیرو ہے معاملہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ حساب کتابی میں پھنسیں گے، یہاں بھی پھنسے